اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص مسلمانوں کا غلہ کھانے پینے کی چیزوں کو روکے رکھے، یعنی باوجود ضرورت کے فروخت نہ کرے، اللہ تعالیٰ اس پر کوڑ اور تنگ دستی کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ روکنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو لوگوں کی ضرورت کے وقت مہنگائی کے انتظار میں غلہ روکے رکھے، جبکہ غلہ عام طور پر نہ مل رہا ہو۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم، کیا حال ہے ویورز آپ لوگوں کی؟ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں۔ آپ کی تمام جائز خواہشات اور حاجات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول اور مقبول فرمائے۔ آپ کی جتنی بھی پریشانیاں، مسائل، مصائب جن میں آپ گھرے ہوئے ہیں، جن کا آپ شکار ہوئے ہیں اور جن سے آپ پریشان ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سے آپ کو نجات دلائے۔ آپ کی تمام جو مقاصد ہیں جن کے لیے آپ وظیفے کر رہے ہیں اور دعاؤں کے لیے کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انہیں قبول اور مقبول فرمائے، اور آپ کی جو بھی آپ لوگوں کی حاجات ہیں اللہ تعالیٰ انہیں قبول کرے، آمین۔ اور جو لوگ بیمار ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں شفا عطا فرمائے۔ جو لوگ ایگزامز دے رہے ہیں، اسٹوڈنٹس لوگ ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں اور اعلیٰ نمبروں سے کامیابی اور کامرانی عطا فرمائے۔ جن لوگوں کے کاروبار میں مسائل ہیں، یعنی کاروبار نہیں چل رہے ہیں یا ان کے یعنی برکتیں نہیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے کاروبار کو بھی اچھے طریقے سے چلا دے اور اس میں برکت نازل فرمائے، اور رزق میں بھی اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی ڈھیر ساری برکتیں جو ہیں وہ نازل فرمائے، آمین۔ ویورز مجھے بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ شکریہ۔ میں آپ کی میزبان لیلا حاضر ہوں اپنے چینل میں۔ ویورز آج میں آپ لوگوں کے لیے جو عمل لے کر آئی ہوں وہ صلاۃ الحاجات کا ایک عمل ہے، اور بہت سارے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ حاجت کے نوافل جو ہیں، وہ حاجت کی جو نماز ہے وہ کس طرح سے پڑھی جاتی ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو معلوم بھی ہوگا کہ حاجت کے نفل کس طرح سے پڑھے جاتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں نہیں معلوم ہے۔ تو میں نے آج ان لوگوں کے لیے سورہ اخلاص کا ایک بہت ہی مجرب عمل جو ہے وہ صلاۃ الحاجات کا، وہ میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اور لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرتی چلوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جو لوگ فرسٹ ٹائم دیکھ رہے ہیں وہ بھی میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن ضرور پریس کر لیں، تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل جائے۔ اور میری ویڈیوز اچھی لگیں تو میری حوصلہ افزائی کرنے کے لیے لائک کر دیجئے، اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیں کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگ رہی ہیں، اور تاکہ میری حوصلہ افزائی ہوتی رہے، اور میں آپ لوگوں کے لیے روز نئی ویڈیوز جو ہیں، نئے وظائف جو ہیں وہ ان کے ساتھ حاضر ہوتی رہوں۔ تو چلیں ویورز، میں آپ کو صلاۃ الحاجات کا جو طریقہ ہے وہ میں آج آپ کو جو لے کر آئی ہوں وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے جو یہ نفل ہیں ان کو ادا کرنا ہے۔ اور اس عمل کے کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس عمل جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں، اس عمل کو کرنے سے اللہ تعالیٰ ہر حاجت کو پوری کر دیتے ہیں۔ اور اب آپ نے نیت صلاۃ الحاجات کے حوالے سے کرنی ہے کہ آپ اس طرح سے 2 نفل نماز ادا کریں گے صلاۃ الحاجات کی نیت کر کے، اور جس طریقے سے باقی ساری نفل پڑھے جاتے ہیں اسی طریقے سے یہ نفل بھی پڑھے جائیں گے، صرف نیت میں آپ حاجت کا صلاۃ الحاجات کا ذکر کریں گے۔ اور 2 رکعت نفل یعنی ایک سلام کے ساتھ آپ نے 2 رکعت نفل ادا کر لینے ہیں، اور اس میں آپ نے کس چیز کو پڑھنا ہے وہ میں اب آپ کو بتا دیتی ہوں۔ سب سے پہلے پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پہلی رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون کو 10 بار پڑھنا ہے، اور دوسری رکعت میں آپ نے سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار ہی سورہ اخلاص جو ہے اس کو پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے سلام پھیر لینا ہے۔ جب آپ سلام پھیر لیں اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار تیسرا کلمہ پڑھنا ہے۔ 10 بار تیسرا کلمہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 10 بار درود شریف پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔
پہلے تیسرا کلمہ 10 بار پڑھا جائے گا، پھر درود شریف بھی ساتھ آپ اس کے پڑھیں گے جو 10 مرتبہ ہی پڑھا جائے گا، اور درود شریف آپ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے 10 بار یہ دعا پڑھنی ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہ دعا جو ہے یہ آپ نے 10 بار ہی پڑھنی ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیں، ایک بار درود شریف پڑھ لیں اور درود ابراہیمی ہی پڑھیں گے، اور پھر درود شریف پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح یعنی 100 بار آپ نے یہ پڑھنا ہے، یا رب یا رب یا رب۔ اس طرح سے آپ نے اسے ایک تسبیح پوری کر لینی ہے، اور پھر پوری تسبیح کرنے کے بعد آپ نے اپنی اس حاجت کے لیے دعا کرنی ہے جس مقصد کے لیے آپ نے یہ 2 رکعت نفل نماز ادا کی ہے، ٹھیک ہے۔ اس حاجت کا آپ نے رو کر گڑ گڑا کر عاجزی سے آپ نے دعا مانگنی ہے اللہ کے حضور۔ سجدے میں جا کے مانگیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا، اور پھر جب آپ دعا مانگ لیں اور اس کے بعد پھر آپ نے ایک بار درود شریف پڑھنا ہے اور درود شریف پڑھ کے آمین کہہ دینا ہے، اور یہ عمل 1 دن کا ہی ہے، ٹھیک ہے۔ 1 دن میں ہی آپ یہ عمل کریں، انشاءاللہ آپ کی حاجت ضرور پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کی حاجت 1 دن میں پوری نہیں بھی ہوتی تو آپ اس عمل کو روز بھی پڑھ سکتے ہیں، اپنے کسی بھی ایک مقصد کے لیے، یا آپ اپنے بہت سارے مقصد کے لیے، یعنی الگ الگ، یعنی آج آپ نے کسی مقصد کے لیے پڑھی ہے، اگر وہ مقصد پورا نہیں ہوا کل دوبارہ آپ مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ کا وہ مقصد اسی دن پورا ہو گیا تو دوسرے دن کسی اور مقصد کے لیے بھی آپ یہ عمل جو ہے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ میری آج کی ویڈیو تھی، امید کرتی ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اور آپ کو ضرور اس سے فائدہ حاصل ہوگا۔ آپ اس عمل کو کر کے دیکھیں، اور مجھے امید ہے کہ آپ کا مسئلہ جو ہے وہ ضرور حل ہو جائے گا، یا جس بھی دعا کے لیے آپ یہ نفل نماز پڑھیں گے صلاۃ الحاجات کے، اور جس طریقے سے میں نے بتایا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ مقصد آپ کا ضرور قبول ہو جائے گا اگر جائز ہوگا۔ اور آپ نے پورا یقین رکھ کے یہ عمل کرنا ہے، بے یقینی سے آپ کا کوئی بھی یعنی کہ عمل جو ہے وہ پورا نہیں ہوتا، یعنی کہ وہ مقصد نہیں پورا ہوتا جس مقصد کے لیے آپ پڑھیں گے، اگر آپ کو یقین نہیں ہوگا تو یہاں پر مجھے اجازت دیں، انشاءاللہ میری نئی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، ایمان اللہ۔